حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ توکل، صبر اور اللہ پر مکمل یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل و حکمت اور توحید کے پیغام سے پوری قوم کو لاجواب کر دیا تو ظالموں کے پاس سچ کا کوئی جواب نہیں بچا، اور بحار الانوار میں آتا ہے کہ قوم غصے سے پاگل ہو گئی اور چلانے لگی کہ اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو، اور پھر فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ بہت بڑا میدان چنا گیا اور کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اگر کوئی بیمار پڑے تو لوگ منت مانگتے تھے کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ کے لیے لکڑیاں دوں گا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب آگ لگائی گئی اور ان کے شعلے اتنے بلند تھے کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر پڑتے۔ لیکن اب ایک نئی مشکل تھی کہ اتنی بھیانک آگ کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو کون پھینکے۔ تب لعین شیطان نے انہیں مجنیق بنانے کا طریقہ بتایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں کس کر باندھا اور مجنیق میں رکھ دیا۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا کہ رسی کاٹ دی گئی اور اللہ کا نبی ہوا میں اچھال دیا گیا۔ زمین پر کوئی مددگار نہیں تھا، ہر طرف آگ تھی، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، انہوں نے فرمایا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر آپ کی زبان پر وہ جملہ آیا جو آج بھی مومنوں کو صبر سکھاتا ہے، حسب اللہ و من الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلیٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء۔ اور پھر قرآن نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر انسان حیران رہ گیا۔ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ کے جسم یہاں تک کہ کپڑوں کو آگ چھو بھی نہ سکی۔ بحار الانوار میں ملتا ہے کہ اللہ نے اس آگ کے اندر جنت جیسا باغ اور ایک تخت پیدا کر دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں توکل اور ایمان کا سب سے بڑا درجہ کہا گیا ہے، کیونکہ جب بندہ سچ میں اللہ پر بھروسہ کر لے تو اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔